بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، صدر عالی وقار اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صدر عالی وقار، رحمت للعالمین یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کہ جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک، اور حضرت داؤد کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف کے حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا آپ کی تعلیمات بروز قیامت تک انسان کے لیے فلاح ہیں اور انسان کی معراج کا ذریعہ ہیں۔ رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی وہ آج ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہیں۔ رحمت للعالمین نے انسانیت اور تفرقہ بازی کا فرق انسان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم کیا۔ رحمت للعالمین نے حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی کو مدینے کا مؤذن مقرر کیا۔ آپ سے پہلے جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ جہاں انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، دل تو تھے سوئے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی روحانیت نہ تھی، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف، ہمسایہ ہمسائے کا رقیب تھا۔ مگر جب حضور آئے تو سرافرین رشک پا گئی، دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ صدر عالی وقار، رحمت للعالمین کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کہیں قتل و غارت کی کوئی مثال قائم نہ کی۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، علی آئے تو اسد اللہ بن گئے، خالد آئے تو توصیف اللہ بن گئے۔ وہ دیکھو نور برستا عرب کا تاجدار آ گیا، غلاموں، بے نواؤں اور بے کسوں کا غم گسار آ گیا۔ صدر عالی وقار، صدر عالی وقار، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی اور ذلت کا آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا۔ مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ حاضرین کرام، جب نور مجسم اپنی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خزاں رسیدہ گلشن میں بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھتے کہ محمد کی صورت میں غم گسار آ گیا۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی مشکل عمل تھا، مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں، آپ تو محبوب خدا تھے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔